28واں پارہ سورۃ التحریم آیت نمبر 12 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومریم ابنت عمران اور مریم بنت عمران کی مثال اللہ نے بیان کی التی احصنت جس نے حفاظت کی فرجہا اپنی عفت کی ونفخنا فیہ بس پھونکا ہم نے اس میں من روحنا اپنی روح وصدقت اور اس نے تصدیق کی بکلمات ربہا اپنے رب کی باتوں کی وکتبہ اور اس کی کتابوں کی وکانت من القانتین اور تھی وہ اطاعت کرنے والوں میں سے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ نے مثال بیان فرمائی دو کافرہ عورتوں کی، اور پھر دوسری دو مثالیں اللہ نے ایمان والی عورتوں کی مثال بیان فرمائی۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ نے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی استقامت کی مثال بیان کر کے ایمان والوں کو جھنجھوڑا مردوں کو کہ اے ایمان والے مردوں، اگر دین پہ استقامت کی مثال دیکھنی ہے تو اللہ نے فرمایا امرأۃ فرعون، وہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی استقامت کو دیکھ لو۔ اور دوسری مثال اللہ نے بیان فرمائی حضرت مریم بنت عمران کی بیٹی حضرت مریم کی مثال اللہ نے بیان کی۔ اور حضرت مریم کا ذکر قرآن کریم میں اور بھی جگہوں پر آیا ہے، اور تفصیلی جو بات فرمائی سورہ آل عمران رکوع نمبر 4 کے اندر بھی حضرت مریم کا ذکر ہے، اور سورہ مریم ساری جو نازل ہوئی حضرت مریم کے نام پر، اور اس کے بھی رکوع نمبر 2 سے حضرت مریم کا اللہ نے تفصیلی واقعہ بیان فرمایا۔ اسی طرح سورہ انبیاء کے 6 رکوع میں بھی اللہ نے حضرت مریم کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے۔ اسی لیے بنی اسرائیل نے حضرت مریم پر تہمت لگائی کہ حضرت معاذ اللہ مریم کا جو بغیر باپ کے بیٹا ہوا، یہ یہودیوں نے تہمت لگائی حضرت مریم پر۔ اللہ پاک نے حضرت مریم کی براءت اور پاک بازی کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ حضرت مریم بالکل پاک ہیں، اور کوئی ایسا کام نہیں ہوا کہ جس پہ یہ گناہ کی تہمت لگائی جا سکے۔ اور رہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے حضرت مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ اور اسی طریقے سے بائبل اور تاریخی کچھ کتابوں کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت مریم کے جو شوہر تھے جن سے منگنی ہوئی تھی، ان کا نام یوسف نجار لکھا ہوا ہے، جو کہ بالکل قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور یہ بائبل اور تاریخی کتب کے حوالے سے
حضرت مریم کے جو شوہر کا نام لکھتے ہیں اور وہ یوسف نجار بتاتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا کوئی بھی ان کا شوہر نہیں تھا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے ہیں اور اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ نے اہل ایمان کے لیے حضرت مریم بنت عمران کی مثال کو بیان کیا کہ جنہوں نے اپنی ناموس کی حفاظت کی، اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری تھی، اور جس کی وجہ سے اللہ کے حکم سے حضرت مریم حاملہ ہو گئی تھی، اور پھر ان کے بدن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تفصیل اس کی سورہ مریم کے اندر بھی آیت نمبر 16 میں اور رکوع نمبر 2 میں اللہ نے بیان فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، اور آپ ذکر فرمائیے اس قرآن میں حضرت مریم کا، اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جب وہ علیحدہ ہوئی اپنے گھر والوں سے مشرق کی طرف ایک مکان میں، فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، پھر ڈال لیا ان کی طرف پردہ، گھر والوں کے سامنے کی طرف سے پردے کی اوٹ میں چلی گئی۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، اللہ فرماتے ہم نے بھیجا مریم کی طرف اپنا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، بس وہ بن گئے ان کے سامنے آدمی ہو آدمی کی شکل میں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مریم کے پاس آئے، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، حضرت مریم کہنے لگی میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں آپ سے، ان کنت تقیا، اگر تو پرہیزگار آدمی ہے مجھ سے دور ہو جا۔ فرشتے نے کہا قال انما انا رسول ربک، اے مریم میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، لأہب لک غلاما زکیا، تاکہ میں تجھے دے دوں پاکیزہ لڑکا اللہ کی طرف سے، نسب اور اخلاق کے اعتبار سے بڑا پاک بچہ ہوگا، لأہب لک غلاما زکیا۔ حضرت مریم کہنے لگی قالت انا یکون لی غلام، فرمایا میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا، ولم یمسسنی بشر، میرا تو نکاح بھی نہیں ہوا، مجھے آج تک کسی بشر نے چھوا نہیں، ولم اک بغیا، میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ قال کذالک، فرشتے نے کہا یوں ہی ہوگا، اللہ تجھے بچہ دے گا، اور وہ اللہ بغیر اسباب کے دے سکتا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اللہ کریم تجھے بغیر شوہر کے بھی بچہ دے سکتا ہے۔ قال کذالک قال ربک هو علی ہین، اور فرمایا تیرے رب پر یہ آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور تاکہ ہم بنائیں اس لڑکے کو لوگوں کے لیے نشانی، وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مقضیہ، اور ایک بات یہ طے شدہ ہے، گریبان میں پھونک ماری حضرت جبریل نے، فحملته فانتبذت به مکانا قصیا، پس اسے حمل ٹھہر گیا، وہ الگ ہو گئی اس پیٹ کے بچے کو لے کر دور مکان میں۔ اب درد ذہ کا زمانہ آیا، فاجا
مخاضوا إلى جذع النخلة کھجور کے درخت کے پاس آ گئی. قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. حضرت مریم کہنے لگی ہائے کاش اس سے پہلے ہی میں مر گئی ہوتی، مجھے یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا، میں قوم والوں کو کیا جواب دوں گی. وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، میں مر کر بھولی بسری ہو جاتی، میرا نام و نشان نہ ہوتا. اللہ نے فرمایا مریم فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی، فرشتے نے آواز دی غم نہ کر مریم، قد جعل ربک تحتک سریا، تحقیق تیرے رب نے ایک چشمہ جاری کر دیا تیرے لیے، اور اللہ تجھے بچہ دے گا. آگے پورے 2 رکوع کے اندر حضرت مریم کا یہ واقعہ بیان کیا. بہرحال بچہ پیدا ہو گیا. اب لے کر بچہ آ گئی قوم والوں کی طرف. قوم والوں نے تو حضرت مریم کو تانے دینے شروع کر دیے اور کہا مریم تیری تو شادی بھی نہ ہوئی، نکاح بھی نہ ہوا، یہ بچہ تو کہاں سے لے آئی؟ تانے دینے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. او مریم تیرا تو باپ ایسا نہیں تھا، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ کوئی برا آدمی نہیں تھا، وما کانت امک بغیا، تیری ماں بھی ایسی بدکار نہیں تھی. او مریم تو کیا ظلم کر کے آ گئی؟ فاشارت الیہ. اب جب پریشان ہوئی اللہ نے فرمایا پریشان نہ ہو، تیری پاک دامنی بچہ میں نے دیا ہے، تیری پاکیزگی کا اعلان بھی میں اللہ دیکھ کیسے کرتا ہوں. اشارہ کر اپنے بچے کی طرف. فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. لوگوں نے کہا یہ بچہ کیسے بولے گا؟ مریم نے کہا مجھ سے نہ پوچھو، اس بچے سے پوچھو. کہنے لگے بھلے مریم تو باتیں عجیب کرتی ہے، یہ چند دن کا بچہ بھی بھلے کبھی بول سکتا ہے. اب اشارہ کیا. اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی پاک دامنی کا اعلان کیا، اور اگلی کئی آیات پاک کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ باتیں ہیں جو انہوں نے ماں کی گود کے اندر کی. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اے لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ مجھے کتاب بھی دیں گے، اللہ مجھے نبی بھی بنائیں گے. آگے مزید باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی، اور یوں اللہ نے حضرت مریم کی براءت کا اظہار کیا. تو اللہ پاک نے ان کی پاک دامنی کا بیان کر کے فرمایا کہ مریم وہ تھی کہ جس نے اپنی عفت عصمت کی بڑی ہی حفاظت کی ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت مریم کی اللہ نے 2 صفات ذکر کی. ایک وصدقت بکلمات ربها وکتبہ، اور دوسری صفت وکانت من القانتین. پہلی صفت یہ تھی کہ حضرت مریم نے اپنے رب کے کلمات اور کتابوں کی تصدیق فرمائی ہے، یعنی ان کے عقائد، اس کے اندر عقائد کو بیان کیا. اور یہ مضمون تمام ایمانیات کو شامل ہے کہ حضرت مریم کے عقائد بالکل درست تھے. وکانت من القانتین. دوسری صفت حضرت مریم کی یہ تھی کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگی رہتی تھی، بڑی ہی اللہ کی اطاعت گزار بندی تھی. فرمایا ومریم ابنۃ عمران التی، اور اللہ نے بیان کی مریم کی بنت عمران کی مثال. التی احصنت، جس نے حفاظت کی، فرجہا، اپنی عفت کی، اپنی ناموس کی. فنفخنا، پس ہم نے پھونکا، فیہ، اس میں، من روحنا، اپنی روح. وصدقت
اور حضرت مریم نے تصدیق کی بکلمات ربہا اپنے رب کی باتوں کی وکتبہ اور اس کی کتابوں کی وکانت من القانتین اور تھی وہ اطاعت کرنے والوں میں سے۔ اللہ ان کی توفیق نصیب